ماشاء اللہ، آج جب سلام پھیرے تو ایک ایسا منظر جو ہم نے جو دیکھا عام دنوں میں، جب نماز کے بعد ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو کم از کم ایک صف، آدھی صف، پونی صف مسبوق لوگوں کی ہوتی ہے جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج پوری مسجد میں آخر تک نظر ڈالے تو ایک بھی نہیں دکھی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ پوری مسجد میں ایک بھی مسبوق مجھے نظر نہیں آئے، یعنی جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی، مطلب پہلی ہی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پوری مسجد کے اندر لوگوں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کرے یہ عادت پورا رمضان بلکہ پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ بولے تو حفاظت چاہتا ہوں۔ من الشیطان، شیطان سے، یعنی اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے، اس کی چال بازیوں سے، بہرحال شیطان سے اللہ کی حفاظت میں چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد شیطان کی صفت ہے الرجیم، شیطان کی اس کی ایک صفت ہے شیطان الرجیم، رجیم دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، جو اللہ کے دربار سے اللہ نے اٹھا کر بھگا دیا، چل نکل یہاں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو وہ تمام بات چیت ہونے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے، فخرج انک من الصاغرین، تو بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا، صاغرین، کیونکہ وہ بڑا تکبر کر رہا تھا کہ میں بڑا ہوں، آدم سے بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں گا؟ تو اللہ نے کہا جسے میں بڑا بناؤں وہ بڑا ہے، جو خود سے بڑا بنے گا وہ چھوٹا ہے میری نگاہ میں۔ تو اللہ نے اس کو بھگا دیا، تو وہ بھگایا ہوا اسے بولتے رجیم، من الشیطان الرجیم، ایسا شیطان جو اللہ کی دربار سے نکال کر بھگایا گیا ہے، ایسے شیطان سے میں اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب بھی آپ اعوذ باللہ پڑھیں یہ ذہن میں ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو کہ بھگایا ہوا، شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ، اب میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ بسم اللہ آپ جہاں بھی بولیں گے، جس کام کے بھی شروع میں، اس کام کو وہاں لگا لیں گے۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ، تو مطلب میں کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ اسم کے معنی نام، اسم اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے کیا شروع کر رہا ہوں۔ سواری پر آپ سوار ہو رہے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے سوار ہو رہا ہوں۔ کپڑے پہن رہے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے پہن رہا ہوں۔ کوئی بھی کا وضو شروع کریں، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ تو ہر عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس کام میں اللہ کی نام کی برکت آ جائے گی، اور کام مشکل بھی اگر ہو تو اللہ اپنے نام کی برکت سے آسان کر دیں گے، اور اس کام کو اللہ اپنے نام کی برکت سے قبول کر لیں گے۔ تو عورتیں بھی کھانا بناتے وقت میں، گھر کے کام کاج کرتے وقت میں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس کی بہت برکت ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ جانور اگر ایسے ہی ذبح کر دیا جائے تو کھانا حرام ہوگا، اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیں، بسم اللہ کہہ دیں، اب وہ جانور حلال ہو گیا۔ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ تو اب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کی صفت آگے ہے، رحمان رحیم، دو صفتیں اللہ کی بیان کی گئی۔ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، الرحمن،
جو اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم نہایت ہی مہربان، بڑا رحم کرنے والا، اور رحیم نہایت انتہا درجے کا رحیم مہربان۔ تو رحمان اور رحیم اس کے دو صفت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، رحمان میں ایک حرف زیادہ ہے، رحیم میں ایک حرف کم ہے۔ اس کا مطلب مفسرین بہت لمبی تفسیریں ہیں، میں مختصر صرف ترجمہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ رحمان کا مطلب دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ایمان والوں پر بھی دنیا میں اور غیر ایمان والوں پر بھی رحم کرنے والا، دنیا میں ایمان والوں پر بھی اور بے ایمان لوگوں پر بھی رحم کرنے والا، اسے رحمان کہتے ہیں، اور صرف ایمان والوں پر رحم کرنے والا اسے رحیم کہتے ہیں۔ مطلب دنیا میں رحمان کی صفت کا اظہار ہوتا ہے اور آخرت میں رحیم کی صفت کا اظہار ہوگا، کیونکہ آخرت میں صرف ایمان والوں پر اللہ رحم فرمائیں گے، بے ایمانوں پر ذرہ برابر بھی اللہ رحم نہیں کریں گے۔ تو اسے فرمایا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ دنیا کے رحمان ہیں اور آخرت کے رحیم ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمد اکثر لوگ جانتے ہیں حمد کا معنی تعریف، تمام تعریف، الحمد تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، للہ وہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، اللہ ہی کے لیے، تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ ایک بات ہے، اور اللہ ہی کے لائق ہیں یہ الگ بات ہے، کہ کوئی بھی تعریف کے لائق ہے ہی نہیں۔ جو بھی تعریف دنیا میں ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھو، اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں وہی نہیں، دنیا میں آپ کسی بھی چیز کی تعریف کر لو وہ تعریف پہنچے گی اللہ ہی کو، کسی بھی چیز کی، گاڑی کی تعریف کرو اصل میں وہ اللہ کی تعریف ہے، گھر کی تعریف کرو اللہ کی تعریف ہے، کسی کے چہرے کی تعریف کرو اللہ کی تعریف ہے، کھانے کی تعریف کرو کیا مزیدار پکوان ہے اللہ کی تعریف ہے۔ تو دنیا میں جہاں بھی جس کی بھی تعریف ہوتی ہے، تمام تعریفیں اصل میں اللہ ہی کی ہیں۔ کیسے؟ چیز کی تعریف چیز کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر پکوان کی تعریف کی جائے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو مطلب جس نے بنایا اس کی تعریف ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ اگر کسی مکان کی آپ تعریف کریں کہ کیا اچھی بلڈنگ بنائی ہے، تو بنانے والے میستری کی، انجینئر کی تعریف ہوتی ہے۔ تو چیز کی تعریف میں بنانے والے کی تعریف آٹومیٹک ہو جاتی ہے، تو اصل میں سب کو بنانے والا اللہ ہے، تو جس کی بھی آپ تعریف کرو گے وہ تعریف جائے گی اللہ کو۔ تو یہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو اللہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ عالمین، عالم بہت سارے عالم ہیں، انسان، جنات، پرندے، چرند، حیوانات، نباتات، جمادات، پانی کی مخلوق، باہر کی، اور ایسے دنیا کے علاوہ بھی بہت ساری جو کہکشائیں اللہ نے بنائی ہیں، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ایسے عالم جیسے دنیا ہے، اس دنیا کی طرح کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان تمام عالموں کا رب جو اللہ ہے، اسی اللہ کی تمام تعریفیں ہیں۔ جب ہم نماز میں یہ جملہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی،
اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ یہ اصل میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہ سمجھ کر بولو تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ملا کر پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، وہی جو بسم اللہ میں آیا، جو اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا جو اللہ ہے۔ اس میں اللہ کی صفات، ایک تو رب العالمین کی صفت، دوسرے رحمان کی صفت، تیسرے رحیم کی صفت، اللہ کی صفات بیان ہوئی۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ اس کا جواب دیتے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے ثنا، میرے آپ کو اس کی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کی حمد تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا یعنی اللہ کی تھوڑا اور زیادہ صفات بیان کیا۔ مالک یوم الدین، مالک ہم جانتے ہیں مالک کا معنی مالک ہی ہے، جو تمام چیزوں کا اختیار پاور رکھنے والا مالک ہے۔ مالک اس کو کہتے ہیں جو کسی کے انڈر نہ ہو، مالک جو کسی کے دباؤ میں نہ ہو، اپنا چلتا ہو، اسے کہتے ہیں مالک۔ یوم کے معنی ہے دن، الدین قیامت کا دن، قیامت کے دن کو دین کہتے ہیں۔ یوم الدین قیامت کے بہت سارے نام ہیں، قیامت کے بہت سارے نام ہیں، اسے کہتے ہیں یوم جزا۔ دین مطلب بدلہ ملنا، دین پر چلنا یعنی جس پر ہم چلیں گے تو اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو یوم الدین قیامت کا دن، یوم جزا بدلے والے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ۔ تو کیا اس جو ہماری دنیا کے دن ہے اس کا مالک اللہ نہیں ہے؟ تھوڑا توجہ، اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک۔ تو کیا اس جو دنیا کے اندر دن ہے اللہ ان دنوں کے مالک نہیں ہے؟ تو یہاں مالک یوم الدین و دنیا بھی بول سکتے تھے کہ دنیا کے بھی مالک ہے، دین کے بھی مالک، آخرت کے بھی، لیکن اللہ نے آخرت کے دن کے مالک کہا کیونکہ دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ظاہری اعتبار سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی گیریج کا مالک ہے، کوئی اپنی گاڑی کا مالک ہے، اپنے گھر کا مالک بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ قیامت کا دن جو آئے گا نا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کا بھی، ماں باپ اولاد کے لیے بھی مالک تو کیا اپنا رشتہ بھی ثابت نہیں کریں گے کہ نہیں، بھاگیں گے سب۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، سب ایک دوسرے سے چھڑا چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہاں ذرا کچھ ہو گیا، ماں باپ بھائی بہن میں تو بول کے آ جاتے ہیں۔ قیامت میں بڑے بڑے فیصلے ہونے لگیں گے، کوئی کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ قیامت میں پوچھیں گے این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ کوئی بھی نہیں سر اٹھائے گا کہ ہم مالک ہیں۔ قیامت میں سنگل صرف اللہ مالک ہوں گے۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین، کتنی بڑی آیت ہے کہ قیامت کے دن کا صرف اکیلا مالک اللہ۔ جب اللہ کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی کہ میں کتنا بڑا ہوں کہ پورے قیامت میں اولین سے لے کر آخرین تک تمام انسان جمع ہوں گے، اور بڑے بڑے بادشاہ، پہلوان، سورما جو دنیا میں گزرے کہ یہ میرا ملک، میری طاقت، میری حکومت، میرا تخت، میرا تاج، سب جمع ہوں گے، ان سب کا مالک اللہ اکیلا ہوگا۔ تو اللہ کی بہت بڑی بڑائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔
اب اس کے اتنے 3 آیتوں کے اندر اللہ کی صرف تعریف ہی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. اتنی 3 آیتوں میں صرف اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی اتنی آیتوں میں بیان ہوئی. اصل میں آخر کی آیت ہے نا، وہ ہمارے لیے ہے. آخر کی آیت، اس میں اللہ سے ہم مانگتے ہیں. مانگنے سے پہلے اللہ نے طریقہ سکھایا، جس سے مانگتے ہو پہلے اس کی تعریف کرو، اس کو خوش کرو. جب وہ خوش ہوگا مانگو گے تو دے دے گا. جاتے ہی مانگ لو، دینے والا بھی بعض مرتبہ نہیں دیتا. اور اللہ کے لیے بھی دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے، جب مانگنے لگو تو پہلے اللہ کی تعریف 1-2 جملوں میں کیا کرو. الحمدللہ رب العالمین، جو دعا شروع کرتے ہیں اللہ کی تعریف سے، کم 1 آیت تو بولو اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد نبی پر درود پڑھو، اس کے بعد مانگو. اور اگر فرصت ہے آپ کے پاس تو تھوڑی دیر اپنی اللہ کی تعریف میں لگاؤ، دعا میں. اللہ آپ بڑے ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ بہت دینے والے ہیں، فلاں فلاں فلاں. اللہ کی تعریف کیا کرو. جیسے اللہ نے خود 7 آیتوں والا یہ سورہ ہے، 7 آیتوں میں سے 3 آیتیں اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی میں چلی گئی. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس پورے 30 پاروں والا قرآن جو آئے گا آگے، پورے قرآن کا متن اور اصل جو ہے نا یہی ہے. پورا قرآن 30 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی تفصیل بیان کی ہے. یہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اچھا، فاتحہ کیوں بولتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی. جیسے چابی سے بھی بولتے ہیں مفتاح، کھولنے والی چابی. تو فاتحہ مطلب پورے قرآن کو شروع کرنے والی، سٹارٹر. فاتحہ کا معنی سٹارٹر، شروع کرنے والی. یہ پورے قرآن کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ 7 آیتیں متن ہیں، اصل ہیں، اور اس کی تفصیل میں پورا 30 پاروں کا قرآن. یعنی یہ 3 آیتیں جو گزری نا اللہ کی تعریف میں، جگہ جگہ قرآن میں دیکھو جہاں اللہ کی تعریف آئے گی، اللہ کی بڑائی آئے گی، وہ سب اسی 3 آیتوں کا خلاصہ ہوگا. اس کے بعد 4تھی آیت، ایاک، اس کا معنی ہے اے اللہ تیری ہی. جب اللہ کا نام الحمدللہ میں پہلے آ گیا، اب بولتے ہیں ایاک، تیری ہی. ایاک، تیری ہی. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. صرف عبادت اگر کریں گے، زبانی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، کوئی بھی عبادت، ذکر کرنا ہو، کچھ بھی عبادت کریں گے تو وہ عبادت کس کی کریں گے؟ ایاک، تیری ہی کریں گے ہم. یہ ایک اللہ سے ہمارا اقرار ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم عبادت کریں گے تو تیری ہی عبادت کریں گے. ایاک، اور تجھ ہی سے، تیرے ہی سے، نستعین، ہم استعانت یعنی مدد مانگیں گے. جب کبھی بھی ہمیں دنیا میں کوئی ضرورت پیش آئے گی، بیماری ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، کاروبار نہیں چلتے ہو، تو مدد کس سے مانگیں گے؟ ایاک، ہم تجھی سے مانگیں گے. یہ اللہ سے ایک قسم کا ہمارا معاہدہ، ڈیل، عہد ہے اللہ سے. روز ہم یہ عہد اللہ سے کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور مدد ہم تجھی سے مانگتے ہیں. تو یہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں. جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جواب دیتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی. یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی آیت ہے، 50-50. ایاک نعبد،
تیری ہی عبادت کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا میری عبادت کرو گے یہ میرے لیے ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا مدد تمہارے لیے ہے. تو عبادت میرے لیے, مدد تمہارے لیے. تو یہ آیت میرے اور تمہارے درمیان آدھی آدھی ہے. اب اس کے بعد کی 2 آیتیں صرف ہمارے لیے. اب اللہ سے مدد مانگتے ہوئے سب سے بڑی اور سب سے پہلی مدد کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا اہدنا اے اللہ ہم کو چلا, ہم کو دکھا. کہیں اگر پریشانی ہو جائے تو ہمیں راستہ بتلا, اور ہم چل رہے ہیں تو راستے پر ہمیں چلاتے رہے. جو صراط مستقیم, صراط راستہ, صراط کے معنی ہے راستہ, المستقیم سیدھا راستہ. صراط المستقیم ایک دم جو سیدھا راستہ دین اسلام کا. کیسا سیدھا راستہ کہ اس پر چلتے چلتے بندہ جائے گا موت تک تو پہنچے گا اللہ کے دربار میں. یعنی اللہ تک پہنچنے کا ایک دم سیدھا راستہ ہے یہ دین اسلام, قرآن کا راستہ, دین کا راستہ. تو اللہ جو دین آپ نے ہم کو دیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اس سیدھے راستے پر ہم کو چلا. یعنی مرتے دم تک کہیں درمیان میں ہم دائیں بائیں نہ ہو جائیں, رائٹ لیفٹ نہ چلے جائیں, ہمیشہ اسی سیدھے راستے پر ہم کو باقی رکھ. اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ. صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم, جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا. انعمت, آپ نے انعام فرمایا. علیہم, جن لوگوں پر. انعمت علیہم, جن لوگوں پر, یعنی جیسے کون لوگ ہیں اللہ نے قرآن میں اس کی تفصیل بیان کی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبی, صدیق, شہید اور صالحین یعنی بزرگان دین, اولیاء کرام. تو نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور اولیاء کرام جن پر آپ نے خاص انعام فرمایا, تو ان نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور اولیاء کرام کے راستے پر ہم کو بھی چلا. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب اترا, یعنی یہودی. غیر نہ, غیر کے معنی نہ چلانا ہم کو. دوسرا المغضوب, جن پر غضب آیا. المغضوب علیہم, جن لوگوں پر آپ ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے, ان کے راستے پر نہ چلانا. ولضالین, اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر. ضالین, بھٹکے ہوئے, راستے سے گم کیے ہوئے, جو راستے سے ہٹ گئے, یعنی نصارا, عیسائی. مغضوب علیہم یہودی, ضالین عیسائی. یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر ہم کو مت چلا. اب کوئی سوچے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا, کافروں کے راستے پر یہ کیوں نہیں بولے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا, کافروں کے راستے پر مت چلا کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہے نا, یہ لوگ ایک نبی کو ماننے والے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں, یہ تورات کو مانتے ہیں, یہ انجیل کو مانتے ہیں. نبی کو ماننے والے اور اللہ کی کتاب کو ماننے والے جب یہ گمراہ ہو گئے تو ان کے راستے پر مت چلا. کافر تو وہ ہیں جو کسی کتاب کو بھی نہیں مانتے, کسی نبی کو بھی نہیں مانتے. تو جو اللہ کی کتاب ماننے والے ذرا بھٹک گئے تو ان کے راستے پر مت چلا. تو جو نبی اور کتاب ہی کو نہیں مانتے ان کے راستے پر ہم کب چلیں گے؟ وہ تو بالکل بھی نہیں. تو یہ جو آخر کی آیتیں ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن لوگوں پر آپ ناراض ہوئے
ان کے راستے پر مت چلا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر مت چلا۔ جب یہ دو آیتیں بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہذا لعبدی، یہ آیتیں صرف میرے بندے کے لیے ہیں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے وہ دے دیا۔ تو ہر رکعت کے اندر جب بندہ یہ پڑھتا تو آخر میں لوگ کہتے ہیں آمین، یعنی ہم سب کی طرف سے اللہ قبول کر۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، میں نے ہدایت تم لوگوں کو دے دی۔ تو یہ ہے پورا قرآن کا خلاصہ کہ ایک تو اللہ کی تعریف اور بڑائی بزرگی بیان کرنا، ایاک نعبد، ہم اللہ تیری عبادت کریں گے۔ اب وہ عبادت کیا کیا ہے جگہ جگہ آئے گا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ذکر کرو، حج کرو، تلاوت کرو، یہ تمام جو تفصیلیں آئیں گی وہ اسی عبادت کی تفصیل ہے۔ اور اللہ سے مدد مانگنا، کب کب کیسے کیسے مدد مانگنا، بیماریوں میں، جنگوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، یہ تمام تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ تمام نیک لوگوں کا تذکرہ آگے قرآن میں آئے گا۔ پورا اتنا ہی سورہ ہے۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں اور کچھ ویڈیو وغیرہ آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر آدمی کو نماز میں پڑھنا چاہیے، چاہے امام کے پیچھے کھڑے ہو تب بھی پڑھنا، ایک مسئلہ لوگ بتاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نمازی کے لیے ضروری ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث میں ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ یا تو امام کے لیے ہے یا تو انفرادی پڑھنے والے کے لیے، الگ سے آپ پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، پڑھو۔ ایک حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ جیسے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے ہی ثانی سورہ پڑھے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھے رکوع میں چلے گئے نماز نہیں ہوتی، ثانی سورہ بھی پڑھنا ہے۔ تو امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے تو ثانی سورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر ثانی سورہ بھی تو پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب امام تمہارے سامنے ہے تو امام پڑھے گا، تمہارے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورہ فاتحہ تم پڑھو گے، ثانی سورہ امام پڑھے گا، اگر ثانی سورہ امام کا چل جاتا ہے تو سورہ فاتحہ امام کا کیوں نہیں چلتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ ثانی سورہ آپ نہیں پڑھتے پیچھے، جو لوگ بولتے ہیں سورہ فاتحہ مقتدیوں کو پڑھنا چاہیے، وہ خود بتاتے ہیں ثانی سورہ مت پڑھو کیونکہ امام صاحب پڑھ رہے نا۔ تو جب امام صاحب کا ثانی سورہ چلے گا تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں چلتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو خاموش رہو۔ قرآن کی آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو غور سے سنو۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا آگے وانصتوا، اور چپ رہو، خاموش رہو، قرآن کا حکم ہے۔ اب لوگ ایک حدیث لے کر بتاتے ہیں دیکھو حدیث میں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں صحیح حدیث ہے لیکن وہ امام کے لیے اور الگ سے پڑھنے والے کے لیے۔ مقتدی اگر بن جاؤ گے اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، امام پڑھ رہے نا تو اللہ کا حکم ہے غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ انفرادی آپ پڑھو گے تو پڑھو، امام کے ساتھ پڑھو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھو بلکہ غور سے سنو، اور آخر میں امام جب ولا ضالین کہے آمین کہو، یہ آپ کا بھی سورہ فاتحہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔